نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 43 سبق نمبر 43 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب۔ میرے پاس لسٹ میں عفیفہ کا نمبر سب سے اوپر ہے، تو عفیفہ اگر آپ کر سکتی ہیں بات تو بسم اللہ کریں۔ جی امبر آپ شروع کر دیجئے۔ جی سر، مضارع کا تاکیدی اسلوب۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے ان کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد آ گئی ہمیں، انا ہم استعمال کرتے تھے جملہ اسمیہ میں۔ جی، جیسے ہم نے اللہ قدیر، یہ ایک جملہ ہو گیا کہ اللہ قادر ہے۔ اس پہ جب انا لگایا گیا تو انا مبتدا کو نصب کر دیتا ہے، ان اللہ قدیر۔ اللہ جو ہے ہمارا مبتدا تھا، انا لگنے سے وہ نصب ہو گیا، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے جی، قادر ہے۔ تو یہ انا کا استعمال ہم جملہ اسمیہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ کس لیے استعمال ہوا تھا؟ یہ تاکید دینے کے لیے کہ بے شک اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مضارع میں تاکید کیسے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، یہ پڑھ لیجیے 2 نمبر۔ نمبر 2، فعل مضارع میں تاکید کے لیے مندرجہ ذیل مدارج ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں رک نمبر 1، یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے، ایکچولی میری سلائیڈ میں غلطی ہے، صرف یہی لائن آنی چاہیے تھی اس اسٹیج پہ۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع میں جو طریقہ ہے تاکید کا وہ اسٹیج وائز ہے۔ انا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ انا لگا دیا تو بے شک آ گیا یا یقیناً آ گیا، کوئی ایک ایسا لفظ آ گیا۔ مضارع میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، 3 درجے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تاکید دینے کے۔ پہلا طریقہ کیا ہے، آپ پڑھ دیجیے امبر۔ پہلا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، مضارع کے لام کلمے پر فتح لگائیں اور نون خفیفہ کا اضافہ کریں۔ نون خفیفہ کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن، نون ساکن کا اضافہ کرنا ہے، اور اس نون ساکن کو نون خفیفہ کہا گیا۔ تو اب ہم نے جو ہمارا نارمل مضارع ہے، جیسے جس کا وزن ہوتا ہے یفعلو، اس میں تاکید کا جو پہلا درجہ ہے وہ دینا ہے، تو لام کلمے پر ہم پہلے فتح لگائیں گے۔ جب لام کلمے میں فتح لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلو۔ جی پڑھیے۔ یفعلو جو جس کے میننگ ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس میں اس کا ہو جائے گا یفعلن۔ تو جو لام کلمہ تھا جس پہ پیش تھا اس پہ فتح آ گیا ہے، اور نون خفیفہ کا ایڈیشن ہو گیا تو یفعلن ہو گیا یفعلو سے، اور وہ ضرور کرتا ہے یا کرے گا، اور تاکید آ گئی۔ ویری گڈ، اب اس میں تاکید آ گئی۔ پہلے تو ہمارا نارمل یفعلو تھا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، جب یفعلن کیا، لام پہ فتح کر دیا اور نون ساکن نون خفیفہ کا اضافہ، تو پہلے درجے کی تاکید آ گئی کہ جی وہ ضرور کرتا ہے، یا اگر آپ صرف مضارع میں کہنا ہو تو وہ ضرور کرے گا۔ یہ پہلا اسٹیپ آ گیا۔ اوکے ڈاکٹر بشرا، اب ذرا آپ دوسرا اسٹیپ پڑھ دیجیے۔ یس سر، نمبر 2، مزید تاکید کے لیے نون مشدد نون ثقیلہ کا اضافہ کریں۔ یفعلو سے یفعلن، وہ ضرور ہی کرتا ہے یا کرے گا۔ یہاں پہ جو ہمارا یفعلو مضارع تھا، اس کے اندر ہم لوگوں نے نون ثقیلہ کا اضافہ کیا جس سے یہ یفعلن بن گیا ہے، اور وہی جو لام کلمہ تھا اس پہ زبر آ گیا ہے۔ ویری گڈ، تو ہم نے بیسیکلی تو وہ پہلا اسٹیپ ہی لیا کہ لام کلمے پہ زبر لگایا اور نون کا اضافہ بھی کر دیا، لیکن ہم نے پہلے اسٹیپ میں نون خفیفہ یعنی نون ساکن لگایا تھا، تو اس سے ایک درجے کی تاکید ہوئی تھی۔ اب ہم نے نون ثقیلہ لگا دیا، یعنی نون تشدید، نون مشدد جس کے اوپر نون پہ شد لگا ہوا ہے، تو ساکن نون کو نون خفیفہ اور مشدد یا تشدید والے نون کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ نون ثقیلہ لگانے سے کیا ہوا کہ تاکید کا ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا. پہلے تھا کہ جی وہ ضرور کرتا ہے یا کرے گا، اب ہو گیا وہ ضرور ہی کرتا ہے یا کرے گا. اچھا الفاظ ایگزیکٹلی آنے ضروری نہیں ہے، یہ صرف اسٹیج وائز ہے. ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ زور دیا پھر بہت زیادہ زور دیا، تو یہ ہو گیا جناب یفعلن نون ثقیلہ کے ساتھ. اوکے جی ناظم صاحب اب آپ تیسرا اسٹیپ پڑھ دیجیے ذرا. جی سر. لام تاکید پہلے لگانے سے مزید تاکید ہوگی. لا یفعلن وہ لازمی کرتا ہے یا کرے گا. ویری گڈ. اور یہ جو ہے ہمارا کیا ہے، اس کے نیچے آپ کو پڑھا جا رہا ہے، کافی چھوٹا ہو گیا یہ. آپ کو پاس آ رہا ہے ناظم صاحب؟ نہیں مجھے اصل میں اس کے نیچے دبا ہوا ہے میرے سلائیڈ کے نیچے. نو پرابلم. یہ لیفعلن جو ہے لیفعلن جی یہ ہو گیا، اس کے نیچے ہم نے انڈر لائن کر کے انتہائی تاکید کا، ہاں انتہائی تاکید کا اسلوب. یہ تین درجے ہو گئے، اور یہ تین درجوں میں جو انتہائی تاکید کا اسلوب ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے لیفعلن جس میں ہم نے نون مشدد بھی استعمال کیا یعنی نون ثقیلہ بھی استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لام تاکید بھی. اب جو مختلف آیتوں میں لام تاکید کا اضافہ ہو. اوکے. اب جو مختلف جگہوں پر آپ کو لام زبر نظر آیا کرتا تھا اور ہم کہہ دیتے تھے کہ جی اس کو آپ آگے لے کے چلے بعد میں کر لیں گے، تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لام تاکید ہے. اور جب یہ نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو عربی زبان میں مضارع کے لیے سب سے انتہائی تاکید کا اسلوب ہے، اور اس کا عموماً ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے لازمن. وہ لازمن کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ میکسیمم تاکید کرے گا. تو اب ہمیں پتا چلا کہ تین درجے ہیں. پہلے درجے میں کیا تھا، لام کلمے پہ زبر لگایا، نون خفیفہ لگا دیا. دوسرے درجے میں کیا تھا، ضرور کرے گا یا کرتا ہے. جی دوسرے درجے میں نون خفیفہ کے اوپر زبر لگا دیا اضافہ ہو گیا اور نون ثقیلہ کا اضافہ کیا، اور نون ثقیلہ شدت ہو گیا کہ نون ثقیلہ بھی استعمال کیا اور لام تاکید بھی استعمال کر دیا. یہ ہو گئے جناب تین درجے. اینی کوسچنز آن دس؟ نہیں سر. کیا طیبہ یا حفظہ میں سے کوئی آ گئے؟ یس سر. السلام علیکم. طیبہ. جی طیبہ. اوکے طیبہ ذرا اب آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹ: عربی زبان میں تاکید کے لیے عموماً لام تاکید کے ساتھ نون مشدد ثقیلہ کا استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ نارملی یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ یہ تیسرا والا طریقہ. عموماً جو استعمال ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اوپر کے دو کا استعمال نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں جو آپ کو عمومی استعمال ملے گا تاکید کے لیے وہ یہ تیسرے درجے کا ملے گا، جس میں لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، اور یہ میکسیمم تاکیدی اسلوب ہے. مثالیں آپ کے سامنے جو صورت ہے جو آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں. جی پڑھیے. جی سورۃ تکاثر ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْیَقِینِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ. جی معنی بتانے کی کوشش کیجیے. لَتَرَوُنَّ اس میں کیا آبزرو کر رہی ہیں آپ؟ سر اس کے اندر لام تاکید ہے اور نون مشدد آخر میں آ رہا ہے. ویری گڈ. اور یہ مضارع کیا تھا؟ بیسیکلی یہ مضارع تھا ترونا. ٹھیک، ترونا، بلکہ ترونا تھا. ترونا. اوکے. یہ ابھی آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ زیر زبر اور آگے پیچھے کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے لام زبر لگا دیا اور نون تشدید. اس کا مطلب ہے کہ تو دیکھے گا. تو اب لام اور لکھے گا. ہاں، اب لام اور مشدد نون سے کیا ہو جائے گا کہ تو ضرور لکھے گا، بے شک تو لکھے گا، یقیناً تو لکھے گا. سر کیا ہوگا؟ اصل میں نے مس کر دیا، ابھی جوائن کیا سر. دیکھ لیں سامنے ہیں آپ کے 3 نمبر. اچھا تو لازمن لکھے گا. ٹھیک ہے. اور یہ انتہائی لکھے گا نہیں، دیکھے گا. ٹھیک ہے، دیکھے گا. اوکے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ. جہیم کسے کہتے ہیں؟ سر پتہ نہیں مجھے. جہنم، آگ، دوزخ. دوزخ اچھا کا ایک نام جہیم بھی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ. تو لازماً جہنم دیکھے گا.
صحیح. اور دوسرا دیکھیے کیا ہے. ثم لترونها عین الیقین. پھر جی ہاں تو لازمن اس کو دیکھے گا. ہاں عین الیقین، عین آنکھ، یقین کی آنکھ سے. یقین کی آنکھ سے. آپ کو پتا ہے یہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. اچھا ہم لمبے چلے جائیں گے بہت زیادہ. دیکھیے سر وہ جو شاید ایک چیز سر آپ ہوتی ہے بتائیے. کہ آپ اپنے گھر فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور کی بالکونی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دور آپ کو بہت آگ کا دھواں نظر آ رہا ہے اوپر اٹھتا ہوا. کیا سمجھیں گے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے شاید. ہاں. یا آپ فائر بریگیڈ کی آواز سن رہے ہیں، ٹن 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 بجاتا ہوا جا رہا ہے. آپ سمجھ یہ کون سا ہے؟ یہ آپ نے سوچا ہے. ایک یعنی ایک کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی جس سے آپ کا ڈیڈکشن یہ ہے کہ وہاں پہ آگ لگی ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے سامنے آگ لگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ یقین کی آنکھ. یقین کی آنکھ سامنے جل رہا ہے نا آپ کے. بالکل بالکل. اور آپ کہیں گے بھائی وہ تو سب جل رہا ہے، کیسی گرمی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ آگ کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو پکا پکا یقین کر لیں گے. اسے کہتے ہیں حق الیقین. اچھا اوکے. یہ 3 درجے ہیں یقین کے. ایک ڈیڈیوسڈ ہے، آپ نے اپنی عقل استعمال کی. ایک آپ نے سائن دیکھی، ایک آواز سنی اور آپ نے کہا کہ اچھا یہ ہوا ہے. دوسرا یہ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ عین الیقین ہے. سر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کسی نے آ کے خبر دی تو ہم نے یقین کر لیا اس پہ، اس کو کیا کریں گے؟ ڈیڈکشن ہے نا. نہیں یہ وہ والا یقین. ہاں ڈیڈکشن کا سمجھ لیں، اس نے بتایا تو صحیح بتایا ہوگا. ڈیڈکشن کے مختلف حصے آ گئے ہو. ٹھیک. ایک ڈیڈکشن ہے، ایک سینگ رائٹ ان فرنٹ آف یو ہے، اور ایک فیلنگ اٹ ہے، اس کا اثر پانا. یہ 3 کہلاتے ہیں یقین. تو کہا جا رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اچھا یہ کیا ہے سر؟ یہ لام تاکید آیا، پھر ویری گڈ. تسأل ہوگا غالباً. یہ تسأل تو نہیں ہوتا، تسألو ہوتا ہے نا مضارع. تو تسألو. سر اس کے کیا میننگز ہوں گے؟ یہ تسألو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس میں سر سألہ مضارع ہے. شاباش. تو سوال کرے گا، تو سوال کرے گا یا کرتا ہے. تا کے اوپر پیش ہے. جی یتان پہ پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں کیا کیا متکلم مجھول نہیں کیا ہم نے. ہاں سر یس سر یہ مجھول ہے، ہم لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. صحیح سر. تسألو مضارع مجھول. سألا تسألو. تو تسألو کے کیا معنی ہوئے؟ یقین نہیں کیا گیا. نہیں یقین کا کوئی سوال نہیں. تسألو کے میں اس میں یقین کہاں سے آ گیا؟ او سوری سوال نہیں کیا گیا. نہیں کیا گیا. سوال کیا گیا. کیا گیا. ثم لتسألن، پھر لازماً ان سے سوال کیا گیا. یومئذ تا پیش تو ہے، تو کیا ہوتا ہے سر؟ 7واں صیغہ ہوا نا. اچھا یہ ٹھیک سر. تسألو. یس سر. تسألو 1 2 3 4 5 6 تو پھر اس دن یومئذ تجھ سے لازماً سوال کیا جائے گا. اچھا یہ فیوچر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. اچھا صحیح. یہ سورت کتنی دفعہ پڑھی ہے آپ نے؟ ہزاروں دفعہ. سر ہزاروں دفعہ شاید اس سے زیادہ ہی. صحیح بات ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کا پھر یقیناً تجھ سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو ہمیں دی گئی ہیں دنیا میں، کہ اس کے باوجود ہم نے کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ کی عبادت. باوجود کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، یہاں تو سمپل ذکر ہے جو کچھ دیا گیا نعمتوں میں سے
پوچھا جائے گا کہ بچوں تو نے کیا کیا ان نعمتوں کا. صحیح. سب سے پہلے ان نعمتوں کا شکر کیا تو نے, اور پھر ان کا استعمال کیسے کیا. سیرت کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو ضرور اس کی خاطر کرتے تھے. اندر پوچھوایا, اندر سے جواب آیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم ان لوگوں کو لے کے باہر نکلے اور اپنے ایک ایسے صحابی کی طرف نکلے جو بڑے ایفلوئنٹ ویل ٹو ڈو تھے. ان کا اپنا باغ, ان کا اپنا کھیت, ان کی اپنی چھوٹی سی ایک مویشیوں کی چراگاہ تھی قریبی میں. اس طرف چلے. جب وہ ان صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کی تو باچھیں کھل گئی. انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا زبردست موقع ہو گیا. بڑے تپاک سے ان کو ریسیو کیا اور فوراً جلدی سے حکم دیا. تو عرب جو ہے وہ گوشت بھی ذرا ان کا پکا ہوا جو ہے کچا کچا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے جلدی سے ایک بچڑی کو ذبح کیا اور اس کو بھوننا شروع کیا, اور فوراً ہی گوشت تیار ہو گیا. تو ایک گوشت کا پیس لیا انہوں نے, اور اس کے اوپر ان کا باغ تھا اور میٹھے کھجور تھے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا, سامنے لا کے رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا, اس پہ 3 کھجور رکھے اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کے کہا کہ جاؤ یہ ذرا گھر میں دے آؤ, 3 دن سے وہاں بھی کسی نے نہیں کھایا ہے. اللہ کی پناہ. اور اس کے بعد جب ان کے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا اور 3 کھجور رکھے خود کھانے کے لیے, تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اصحاب کرام نے دریافت فرمایا کہ پیارے رسول, آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اللہ کی اتنی نعمتیں آ گئی, اب کیوں آپ رو رہے ہیں, کیوں آپ کے آنسو آ گئے؟ انہوں نے کہا یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. دیکھا آپ نے. اب ہم ایسے قرآن 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نو سر, بالکل بھی نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے, صحیح سمجھ دے, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوکے جی, ہم کافی دور نکل گئے میرا خیال ہے. ٹائم میں نے اس میں سوری ادھر دکھا دیا آپ لوگوں کا. تو یہ ہو گیا جناب مظاہرے کا تاکیدی اسلوب. اینی کوسچنز آن دس؟ نو سر. اوکے, تو ہمارا اس کو اب ہم ایسے کریں گے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ 3 درجوں میں سے ہم کوشش کریں گے 2 درجے پڑھ لیتے, لیکن ایکچولی ہم جو پہلے نون ثقیلہ اوپر لکھا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم اسی کو استعمال کریں گے. لیکن آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہم نے ایک نہیں بلکہ وہ بھی میں نے اس میں سے نکال دیا ہے نون خفیفہ والا. ہم صرف نون ثقیلہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک. آپ کو نون خفیفہ ملے گا قرآن میں, لیکن بہت ہی کم جگہوں پر ہے, ٹھیک؟ زیادہ تر جو ہے وہ نون ثقیلہ ہے. اوکے سر. تو عفیفہ, اچھا نہیں عفیفہ نہیں پڑھ رہی, امبر آپ شروع کر دیجئے. جی سر. سر میرا ایک کوشچن بھی تھا. جی جی. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون ثقیلہ پڑھیں گے اور قرآن شریف میں زیادہ تر نون ثقیلہ ہی ہمیں ملے گا زیادہ تر. تو اسٹیج جو اپنے 2 اسٹیجز نون ثقیلہ کے بھی ہیں نا, ایک تو جس میں صرف نون مشدد ہے اور جو دوسرا والا ہے وہ لام تاکید کے ساتھ ہے, یعنی 3rd اسٹیج. تو ان دونوں میں سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج 3 جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جی جی. اور اسٹیج 2 جو ہے, اسٹیج 1 اور 2 بہت کم استعمال ہوئی ہے, میں نے آپ سے کہا. 1 اور 2. اوکے ٹھیک ہے. اوکے جی. اچھا, پہلا بیچ میں جو ہے نا, بیچ میں پہلا صیغہ ہے نارمل مظاہرے کا. جی. اس کے بعد آپ کو سیمولیٹ کیا گیا کہ لام زبر لگایا آپ نے اور پھر اس کے بعد تشدید لگائی, تو صیغہ کیسے بنے گا, ٹھیک؟ جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو صیغہ نمبر 1 اور لام زبر لا پلس یفعلو, یہ لام جو ہے لام تاکید ہو گیا, اور یفعلو جو ہے وہ ہمارا مظاہرے ہے, پلس نون, یہ نون ثقیلہ آ گیا, اور یہ یفعلو جو ہے وہ لا یفعلن بن گیا. پہلا صیغہ جو ہے آپ کا کیا بن گیا؟ لا یفعلن. کیا معنی ہو گئے؟
وہ لیفعلن وہ ضرور کرے گا، وہ لازمن کرے گا. اوکے، وہ لازمن کرتا ہے یا کرے گا، مضارع ہے نا؟ جی مضارع ہے جی، وہ لازمن کرتا ہے یا کرے گا. اوکے، اب یہ تسنیہ کے لیے کیا ہو گیا دوسرا صیغہ؟ دوسرا صیغہ تسنیہ کے لیے ہو گیا لا پلس یفعلانی پلس نون سکیلا آ گیا. لیفعلنی. نہیں الن کیسے ہو گیا؟ لام کے بعد تو الف ہے نا. لیکن سر لام نون سے ملے گا نا. اوکے، اس کو آپ پڑھ لیں جو نارملی ہم پروناؤنس کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو تجوید. لیفعلان، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیفعلانی. ٹھیک ٹھیک ہے. اوکے، یہ دوسرا ہو گیا. اس کے کیا معنی ہو گئے؟ اس کے معنی ہو گئے کہ وہ دو لازمن کرتے ہیں یا کریں گے. ویری گڈ. اور تیسرا کیا ہو گیا؟ تیسرا لا پلس یفعلون پلس نون سکیلا، تو پھر یہ ہو گیا لیفعلن. اوکے، وہ سب لازمن کرتے ہیں یا کریں گے. ویری گڈ. اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ کچھ چیز پہ آبزرو کریں، غور کریں. دیکھیے جو واحد کا صیغہ تھا نمبر 1، اس کے اندر تو یہ جو لام ہے نا آخری والا ہمارا لام کلمے والا، یہ بتائے گا آپ کو وہ کیا ہے. پہلے والے کیس میں لام پہ صرف زبر لگا ہوا ہے، تو یہ واحد والا کیس ہوگا، لام پہ زبر جس پہ لگا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے والے میں لام زبر کے ساتھ الف بھی ہے، تو یہ تسنیہ والا ہو جائے گا. تسنیہ ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے یا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غائب کا تسنیہ ہے. ٹھیک. لیفعلن میں یف ہے نا، یف کا یا یتان ہے. یتان آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ہاں رائٹ. جی ٹھیک ہے. تیسرا صیغہ جو ہو گیا، اس میں بھی یتان کا یا موجود ہے غائب کے لیے، لیکن لام کے اوپر پیش آ گیا ہے. یہ پیش جو ہے نا جمع کے واو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جمع کے واو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یفعلونا. جی بالکل. تو اس میں واو پہ لام پیش کے بعد واو تھا نا یفعلونا میں، جو کہ سائن ہے اس کے جمع ہونے کی. ٹھیک ہے جی سر. تو وہ واو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے لام کے اوپر پیش جو ہے. ٹھیک ہے. یہ جمع کا صیغہ ہو گیا. تو یہ نوٹ کرنا ہے آپ کو، لام پہ جب زبر ہے واحد کا صیغہ، لام پہ زبر کے ساتھ الف ہے تسنیہ کا صیغہ، لام پہ پیش ہے جمع کا صیغہ. اب یہ واحد تسنیہ جمع مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے، مذکر میں بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ اپنی جو پریکٹس ہے یتان کی اس سے آپ کریں گے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. بشرا اگلے 3 آپ کر دیں ذرا. اور سر ان تینوں کے یا سے جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ غائب مذکر ہے. یہ بھی آپ نے کہا نا. آپ نے جس سے بنایا وہ کیا تھا؟ یفعلو اور یفعلانے اور یفعلونا سے بنایا نا. بالکل بالکل. تینوں یا ہیں غائب کے صیغے ہیں. غائب کے صیغے ہیں، غائب مذکر کے. اب دیکھیے چوتھا. جی نمبر چوتھا ہے، یہ ہمارا چوتھا صیغہ ہے، لام زبر لا پلس تفعلو پلس نون سکیلا نون تشدد نا، تو یہ بن جائے گا لتفعلن. سر یہ اس کا معنی ہوگا کہ وہ ایک مونس کرتی، وہ ایک مونس لازمن کرتی ہے یا کرے گی. ویری گڈ، بالکل صحیح. اب یہاں دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے تو پھر لام پہ زبر آ گیا. لام پہ زبر آ گیا. اور 5ویں میں چلیے. 5واں صیغہ لام زبر لا پلس تفعلانی پلس نہیں، یہ الان نہیں ہے، یہ سیدھے تفعلانے ہیں. تفعلانے یہ سر، اور پلس نون سکیلا، اور یہ بن جائے گا لتفعلانی. اور اس کا مطلب ہوگا وہ دو مونس لازمن کرتی ہیں یا کریں گی. ویری گڈ.
اور اس میں کیا ہو گیا, لام زبر کے ساتھ الف آ گیا, الف ایڈ ہو گیا. Yes, sir. تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک. Yes. اور Yes, اسی sir. طرح تیسرا دیکھ لیں, یہ تو وہ والا ہو گیا. جی نمبر 6 لام لام پلس لام زبر لا پلس یفعلن نہیں, یفعلن یفعلن نہیں ہے, چھٹا صیغہ کیا ہوتا ہے, یفعلن. یفعلن ہاں یفعلن پلس نون سکیلا لا یفعلنان وہ سب مونس لازمن کرتی ہیں یا کریں گی. اب آپ کو پتا ہے یہ تو میں نہ مانو والا صیغہ ہے. اوپر جو ہمارا جی ردم چل رہا تھا وہ سارا ردم ٹوٹ گیا ہمارا. ٹھیک, جی کہ لام جی زبر پہلا صیغہ ہے, لام الف جو ہے دوسرا صیغہ ہے, لام پیش تیسرا صیغہ ہے, وہ پورا ردم ہمارا ٹوٹ گیا. اب یہ جی نون نسوہ ہے, اس کا اپنا ہی طریقہ ہے. اس کا طریقہ کیا کیا انہوں نے, نان نے, نانے قدیم اس سے پہلے لانے کیا تھا. Yes, sir. تو یہ یا کے ساتھ کیا تو یہ غائب والا نان نے ہو گیا. اور یہ مونس کے لیے ہو گیا. نان نے مونس ہی تو ہے نا, تبھی تو ردم ٹوٹا جو ہے اسی سے ٹوٹا ہے, ورنہ تو ردم چل رہا تھا آپ کا اوپر سے. جی جس طرح سے یف النا میں ردم ٹوٹا تھا ویسے یہاں پہ ردم ٹوٹ گیا. اب 7ویں سے دیکھیں, آپ پھر نارمل ردم پہ آ گئی. جی لام زبر لا پلس تفعلو پلس نون سکیلا لتفعلن. تو اوکے, سر یہ مطلب ہوگا تو ایک مذکر لازمن کرتا ہے یا کرے گا. اور پہچان کیا ہوگی, یہ تا جو ہے آپ کا تا سے مخاطب شروع کے ہو رہا صیغے ہے کا آ گیا, اور اس کا جی تا اور کا لام کلمہ زبر, جو اس سے شروع ہو رہا ہے اور جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے, تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے اور واحد, یہ مذکر واحد حاضر کا مذکر صیغہ. واحد اور وہ لام زبر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے, سنگل. اور سے جو تا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ حاضر کا ہے. بالکل ٹھیک. اوکے جی, حفظہ آ گئی ہے نا, حفظہ آپ پڑھ دیجیے ذرا. نیکسٹ حفظہ ہے ہمارے ساتھ, نہیں سوری حفظہ نہیں تھا, یہ وہی. اچھا اوکے, ناظم صاحب. سر جی 8واں صیغہ ہے, لام کا اضافہ ہے, لام تاکید کا, اور نون ثقیلہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو بیسک جو ہے وہ مدارے تفعلانے ہے, اور ویری گڈ. یہ تو تسنیہ کا ہو گیا تفعلانے. اب یہاں تاکید کے لیے جو لا تفعلانے, لا تفعلانے, جی یعنی تم دو مذکر ضرور کرو گے, یا تم دو مذکر ضرور کرتے ہو یا ضرور کرو گے. اچھا, تو آپ کا جو میکسیمم اسلوب ہے وہ ضرور ہے. چل ٹھیک ہے. نہیں, لازمن 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 تم دو مذکر لازمن کرتے ہو یا تم دو مذکر لازمن کرو گے. اوکے, یہاں آپ نے دیکھا کہ تسنیہ کا صیغہ ہے, یہ تم دو کا ہے تو وہ لام زبر کے ساتھ الف آ گیا, تفعلان. ٹھیک ہے جی, وہ اس کی شناخت ہوتا, الف لام کے بعد جو الف ہے وہ شناخت ہو گئی تسنیہ کی. نیکسٹ پڑھ دیجیے. یہاں پر بھی لام تاکید اس کے ساتھ لگ گیا. بیسک جو وہ تھا مؤنث کا تفعلونا, تفعلونا نہیں سوری مذکر کا, یہ جو جمع مذکر کا تفعلونا تھا, نون مشدد اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو ہو گیا لا تفعلن. تم سب مذکر لازمن کرتے ہو یا لازمن کرو گے. بالکل صحیح. اچھا, ایک چیز آپ لوگ اور غور کریں کہ دیکھیں یہ لام زبر لا ہے, اگر اس کو ہم نے پروناؤنس کرنے میں یہ لطف النا کو لا تف النا کر دیا تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ ہاں, پھر نہیں کا وہ مفہوم پیدا ہو جائے گا, کھینچا نہیں جائے گا. لطف النا تو بڑی الٹی بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تو تاکید کا انتہائی اسلوب استعمال کرتے ہوئے اور ہم لازماً ایک کام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ہم تردید کر رہے ہیں اس کی. جو لوگ زبر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں they have to be very careful کہ یہاں پہ اگر انہوں نے لا تفعلن پڑھ دیا تو وہ پورے معنی الٹ ہو.
ریورس ہو گئی، معنی الٹ ہو گئے. جی جی جی. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. لتفلن یعنی لا کا بالکل ذرا سا لا زبر کے تفلن ساتھ پڑھیں، ہاں زبر کے ساتھ پڑھیں، جی لتفعلن، جی لطف، ہاں. لتفلن جی لتفلن ایک اور پڑھ دیں ناظم لتفلن. صاحب. جی اچھا یہاں تفعلینا تھا بیسک 10واں صیغہ واحد مؤنث کا، جس کے لیے ہو گیا لام تاکید اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور نون مشدد آخر میں آ گیا. لتفعلن. اوکے، اب آپ نے غور کیا یہ وہ لام میں زیر آ گیا پہلی دفعہ. جی 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 یہ زیر لام کے ساتھ زیر آ گیا. یہ زیر ریپرزینٹ کر رہا ہے تفعلینا کا یا. یا کو جی آپ نے تفعلین دیکھا کا تھا جی. کہ جمع میں جو ہے یہ لام پہ پیش آ گیا تھا تفعلن. جی جی یہاں لام پہ تفعلن پیش جو ہو تھا گیا، وہ وہاں واو کو علن represent تھا، کر رہا ہے. یہاں علن ہو گیا. تو یہ مؤنث کا صیغہ کو بتا رہا ہے کہ صیغہ جو ہے مؤنث کا ہے، مؤنث واحد کا. ٹھیک ہے، واحد مؤنث واحد کا. جی 10واں صیغہ مؤنث واحد کا. تو ایک مؤنث لازمن کرتی ہے یا لازمن کرے گی. ویری گڈ. تو یہ خیال رکھنا ہے. دیکھیے نارمل الف کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے، الف الف زبر. جی الف جی جو تھا وہ واحد کے لیے تھا، سوری الف کا لام زبر لا جو تھا وہ واحد کے لیے تھا. لام زبر کے ساتھ الف جی لگا دیا تو تثنیہ ہو گیا، پیش لگایا جی لام پیش کیا تو جمع ہو گیا. جمع ہو گیا. لیکن ایک کیس ایسا ہے ٹوٹل 10واں جس کے اندر لام کے نیچے زیر آئے گا، اور یہ زیر جی یہ بھی واحد کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے لیکن مؤنث واحد کو، جس میں تفعلینا تھا. ٹھیک. جی جی سر ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ایک سوال ہے، چھٹے اور نوے میں اتنا فرق کیوں؟ چھٹے میں الف آ گیا، نانے ہو گیا، اور یہاں الف تو نہیں ہے. نہیں یہ تو مذکر ہے نا، ابھی مؤنث آئے گا تو ہاں ہو جائے گا. مذکر ہے، صحیح صحیح. ابھی وہ مؤنث آیا نہیں، 12ویں صیغے سے کمپیئر کریں گے اس کو. جی جی 12واں بھی نہیں آیا، 12ویں صیغے میں آئے گا یہ کیس. لا يفعل نان. ہاں وہ نون نسواں باقی رہے گا. ٹھیک ایگزیکٹلی اب سمجھ میں آ گئی بات. اوکے جی. طیبہ ذرا اب آپ پڑھ دیجئے. میں ہی پڑھوں سر؟ پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں. وہ علام لطف علان نے وہ مؤنث کا صیغہ ہے. کسی تم کا دو مائک کھلا ہوا ہے مؤنث، بھائی، مائک بند کریں. ہمارا تو کھلا ہوا ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اس لیے کھلا ہوا. آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے علاوہ آپ تو بول رہے ہیں نا. جی جی وہی لام کا اضافہ ہوا ہے، لام تاکید کا، اور نون مشدد آخر میں نون مشدد ہو گیا. نون تو تھا لیکن مشدد ہو گیا تفعلانے سے. لطف علن یعنی تم دو مؤنث ضرور کرتی ہو، لازمن کرتی ہو، یا تم دو مؤنث لازمن کرو گی. ویری گڈ. دیکھیں یہاں بھی تسنیہ کا صیغہ آیا تو لام زبر کے ساتھ الف لگ گیا، وہ الف آ اسٹینڈرڈ گیا. ہے. اوکے طیبہ آپ کر دیجئے اب ذرا نیکسٹ. یس سر 12واں صیغہ ہے لام زبر لا کے ساتھ تفعلنا اور اس کے ساتھ نون مشدد لطف علنان نے، یعنی تم کئی مؤنث لازمن کرتی ہو یا کرو گی. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ نون نسواں کا استعمال پھر وہی نان سے ہوا ہے. جی جی وہی جیسے چھٹا صیغہ تھا سیم ہو گیا. اوپر تھا یف النان نے 6 نمبر پہ، یہاں پر آ گیا تف النان نے. تفعلنان نے ٹھیک تو سر، نان نے صحیح جو ہے وہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. صحیح سر. یس سر. اس کے بعد نمبر 13 جی لام تاکید کے بعد افعلو پلس نون مشدد، تو یہ بن جائے گا لافعلن، یعنی میں لازمن کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں لازمن کرتی ہوں یا کروں گی. رائٹ. اور اسی طرح 14 15 ایک ہی ہوگا میرے خیال میں سر. جی لام زبر لا پلس نفعلو پلس نون مشدد لنفعلن. ویری گڈ. ہم دو کرتے ہیں یا کریں گے، ہم دو لازمن کرتے ہیں یا کریں گے، اور ہم سب لازمن کرتے ہیں یا کریں گے 15ویں صیغے کے لیے. ویری گڈ. تو یہ ہو گئی جناب نون ثقیلہ والی، یعنی میکسیمم تاکید کے اسلوب والی گردان ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور یس سر. اس میں جو خیال رکھنا ہے آپ نے وہ لام کلمے والے لا کا ہے.
زبر ہوگا لام کلمے والے لا پہ تو وہ واحد ہوگا. زبر کے ساتھ الف بھی آ گیا لام پہ تو وہ تثنیہ ہو جائے گا. لام پہ پیش جمع کا صیغہ ہے. نان نے جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث جمع جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ آپ کو لام پہ زیر بھی نظر آئے گا، لام کے نیچے تفعلن، یہ 10واں صیغہ مؤنث واحد کا ہے. مؤنث متکلم واحد. ٹھیک. اگر یہ سمجھ آ گیا تو پھر ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. یہ اچھا بھی کچھ اور ہے دوسری. او ہو سوری، یہ بھی رکھی ہوئی ہے، میں تو اس کو نکال دیا تھا، یہ سلائڈ رہ گئی. چلے دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں. یہ نون خفیفہ والی ہے. اوکے چلے آپ شروع کر دیں، آپ ہی ہمارے طیبہ آپ ہی شروع کر دیں. 3 پڑھ دیں اوپر کے. جی اوکے سر. صیغہ نمبر 1 میں نون خفیفہ کا استعمال ہے. لام زبر لا پلس یفعلو پلس نون ساکن لیفعلن. ٹھیک ہے سر اس کا مطلب مائک سر اس کا کس کیا کا مطلب کھلا ہو ہوا ہے؟ جائے بند کروائیں. بچہ بات کر رہا ہے تو مائک بند کریں نا. سر وہ ایکچولی حفظہ تو اس کا مائک آن ہوا تھا. آئی تھنک ان کا نیٹ پرابلم کر رہا ہے کیونکہ وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں. اوکے جی شروع کیجیے آپ. یس سر. لام زبر لا پلس لام تاکید پلس یفعلو پلس نون خفیفہ لیفعلن. اوکے اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد تثنیہ میں یہ استعمال نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے استعمال. اچھا ٹھیک. اوکے. اور تیسرے سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ تیسرے صیغہ میں لام تاکید پلس یفعلون پلس نون ساکن لیفعلن. یہاں بھی آپ دیکھیں لام کلمے پہ واحد صیغے کے لیے زبر تھا اور جمع صیغے کے لیے پیش آ گیا. ٹھیک پیش آ گیا. یس سر. ٹھیک. چوتھا کیا ہو گیا؟ چوتھا صیغہ لام تاکید پلس تفعلو پلس نون ساکن لتفعلن. پہلا یفعلن تھا، چوتھا تفعلن ہو گیا. صحیح. جی اوکے. پھر پانچویں صیغے کے لیے نہیں سمجھ ہاں آیا. پانچواں صیغہ یعنی تثنیہ کا صیغہ پھر نہیں ہے. جی امبر اب آپ پڑھ دیجئے. جی سر. نمبر 6 یہ بھی نہیں ہوتا اس میں نون. نمبر 7 لام تاکید پلس تفعلو پلس نون خفیفہ تو یہ ہو گیا لتفعلن. ٹھیک. جی سر. اس کے بعد نمبر 8 بھی اس میں نہیں ہوتا. نمبر 9 لام تاکید پلس تفعلون پلس نون خفیفہ تو یہ ہو گیا لتفعلن. یعنی جمع کے صیغے بالکل وہی چل رہا ہے نا، واحد کے صیغے میں لام پہ زبر، جمع کے صیغے میں لام پہ پیش. ٹھیک. جمع کے صیغے میں جی بالکل. اوکے ایک اور پڑھ دیجئے. جی نمبر 10 لام تاکید پلس تفعلین پلس نون خفیفہ تو یہ ہو گیا لتفعلن. اور یہاں بھی اسی کی طرح وہ یا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پھر زیر لگا دیا. لام کے نیچے زیر آ گیا، وہ یا کو ریپرزینٹ کر دیا. بالکل. اوکے بشرا آپ کر لیجئے نیکسٹ. سر پھر اب اس کے اندر تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا اور مذکر مؤنث جمع کا صیغہ بھی نہیں ہوتا. اوکے تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کامن بات کیا ہو گئی. 2 چیزیں آپ لے لیں. تثنیہ کا کوئی صیغہ نہیں ہے. ٹھیک. جی. تثنیہ کتنے ہوتے ہیں؟ سر 5 8 11. غائب مذکر، غائب مؤنث اور سر اس کے علاوہ حاضر مذکر، حاضر مؤنث اور سر یہ 4 ہوتے ہیں. اور متکلم میں پھر ایک. متکلم میں الانے نہیں ہوتا نا. جی الف والا نہیں ہوتا. جی تو یہ جو 4 تھے یہ 4 کے 4 5 8 11 ہیں بیسیکلی. آپ کا جو وہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ 2 آپ کے نون نسواں والے ہیں وہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. تو ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 نہیں ہیں. 6 نہیں ہیں. اوکے باقی پڑھ دیجئے. تو سر نمبر 13 لا پلس افعلو پلس نون خفیفہ لافعلن. سر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ
میں ضرور کروں گا یا کرتا ہوں یا کروں گا. ویری گڈ. اور لا پلس نفعلو پلس نون خفیفہ لنفعل، اور ہم اگر تسنیہ میں ہم سب کریں گے، ہم سب ضرور کریں گے یا کرتے ہیں، اور جمع کے لیے سر ہو جائے گا ہم سب ضرور کرتے ہیں یا کریں گے. اوکے جی، تو یہ آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہم نے آپ کو یہ ریفلیکٹ کی ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی موٹی بات ہے کہ تسنیہ کے اور نون نسواں کے 6 صیغے نہیں ہیں اس میں، باقی وہ مستعمل نہیں ہیں. باقی جو ہیں وہ مستعمل ہیں، لیکن یہ آپ کو کافی کم جگہوں پر ملے گا. قرآن شریف میں میکسیمم جو ہے آپ کو تاکیدی اسلوب جو ہے وہ. اچھا، اب اس کے اندر یہ دیکھیے کیا ہے، اس کو پڑھی. اس کو یہ جو نون ساکن کا جو طریقہ ہے نا، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ دیکھیے آپ کو قرآن میں ملے گا. یہ نوٹ پڑھیے ذرا. طیبہ آپ پڑھ رہی تھی؟ بشرا میں پڑھی تھی. نوٹ قرآن مجید کے خاص، جی، قرآن مجید کے خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیتے ہیں، جیسے لا یکونن کے بجائے لا یکونا. نون خفیفہ ہے یہ. جی، لا یکونن، جیسے لا یکونن کے بجائے لا یکونا یا لنصفا. یہ بھی لا یکونا نہیں ہے. اگر آپ اس کو صحیح پڑھیں گی تو نون کے اوپر 2 زبر ہیں. اچھا، لا یکونن، ٹھیک ہے. لا یکونن سر پہلے جو تھا وہ ہمارے پاس لا یکونن تھا، اور اس کے بجائے ہم لوگ اس کو لکھنے کا طریقہ بدل دیا کہ ہم نے نون کے اوپر 2 زبر لگا دیے. لا یکونن پڑھنے میں ویسے ہی رہے گا. اور پھر سے یا لنصفعن کے بجائے لنصفعن. سر اس میں بھی صرف لکھنا تبدیل ہوا ہے، باقی پڑھنے میں اسی طرح پڑھا جائے گا. آواز وہی نکلے گی. یہ البتہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ وقف کرنا ہو تو وہ تو لنصفع ہو جائے گا، جیسے آپ اوپر پڑھ رہی تھی لنصفع. جبکہ پہلا طریقہ جو تھا وہ اگر آپ وقف بھی کریں گی تو لنصفعن ہوگا. ٹھیک. تو قرآن شریف میں آپ کو اگر یہ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کی جگہ 2 زبر اور الف لگا دیا گیا، جیسے نصب حالت میں کرتے ہیں نا. ایکچولی یہ نصب حالت نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ تاکید کا اسلوب ریفلیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا لیسن. اینی کوسچنس؟ کوئی سوال؟ سر یہ مجھے پوچھنا، طیبہ بات کر رہی ہوں، یہ 14واں صیغہ ابھی تو تسنیہ ہے نا، لا پلس نفعلو پلس نون. ایسا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں فعل کے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو تسنیہ اور جمع کا الگ ہوتا ہے نا، لیکن ٹریڈیشنلی اس کو 14 کہا جاتا ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ 14 اور 15واں کو وہ ایک ہی صیغہ کہتے ہیں. لیکن ہم نے کلیئرٹی کے لیے ہم نے اس کو 14 اور 15 رکھا ہے کہ 14 تسنیہ کا ہے اور 15 جو ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تسنیہ کا تو نہیں بنتا نا؟ نہیں، تسنیہ ہے، 14 تسنیہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دونوں ہیں. 14واں 15واں دونوں ہوں گے یعنی. ہاں، یہاں پہ جو 14 پہ لکھا ہے وہ ایکچولی دونوں کے لیے ہے. ٹھیک. نہیں سر، ہم نے یہ کہا نا کہ دوسرا صیغہ 5واں 6واں 11واں اور 16واں. نہیں، دیکھیے اس کے اندر تو الانے نہیں ہے نا. اوکے ٹھیک ہے، آبجیکشن الانے پہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر، سمجھ گئی میں. تھینک یو. 5 8 11 میں الانے ہیں تو وہ الانے کٹ گیا سر، اور ناننے کٹ گیا جو نسواں والا ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی، لیٹس گو اوور ٹو دی ایکسرسائز. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے. اوکے امبر، آپ شروع کریں گی؟ جی سر. مشق نمبر 43 الف مندرجہ ذیل افعال سے نون ثقیلہ کی گردان لکھیں اور ہر صیغے کے معنی لکھیں. اب نمبر 1 ہے دخلا، اور میننگ اس کے ہیں داخل ہونا.
اس سے نون سکیلا کی گردان ہم کریں گے. تو پہلے تو آپ کو اس کا مضارع بنانا پڑے گا. جی سر. تو مضارع بنے گا دخلا کا بنے گا ید خلو. باب کیا لکھا ہوا ہے؟ باب نصرہ لکھا ہوا ہے. ایک منٹ. اچھا یہ دیکھنا پڑے گا سر. جی یہ یاد ہو جانا چاہیے اب تک آپ کو. باب نصرہ تو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. جی جی سر باب نصرہ ہے تو ین شروع ہوتا ہے تو یہ ہوگا ید خلو ہوگا. امبر اس کو تھوڑا تیز کرنا پڑے گا بھائی. جی سر. ہاں یہ یاد کرنا پڑے گا, ایسے کام نہیں چلے گا یہ. جی آگے چلیے. ید خلو ہوگا. اور اچھا اب اس کا جو ہے ہمیں نون سکیلا کی گردان کرنی ہے. جی سر پہلا کیا ہوگا؟ چلیں آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. بشرا آپ کر دیجیے اس کا پہلے. یس سر. سر یہ نمبر 1 ہے داخلہ, اور یہ نصرہ ینصرو باب میں سے ہے, تو یہ داخلہ یدخلو بن جائے گا. اور اس کا پہلے ہم نون سکیلا والی گردان میں کریں گے. تو پہلا ہمارے پاس غائب مذکر واحد ہوگا یدخلو سے لا یدخلن. خا کے اوپر یہ باب نصرہ ہے نا, آپ نے کہا یدخلو. لا يدخلن. بالکل صحیح. معنی کیا ہوگا؟ اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ ایک مذکر لازماً داخل ہوگا یا ہوتا ہے. ویری گڈ. دوسرا صیغہ؟ پھر دوسرا صیغہ ہوگا لا يدخلان. ویری گڈ. اور سر اس کا ہوگا کہ وہ دو مذکر لازماً داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے. ویری گڈ. اور سر تیسرا صیغہ ہوگا لا يدخلن. ویری گڈ. وہ سب مذکر لازماً داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے. اوکے امبر, اب آپ کر دیجئے اس کا نیکسٹ جو ہے مؤنث والا. جی سر. چوتھا صیغہ. جی چوتھا صیغہ ہوگا لتدخلن. ویری گڈ, بہت اچھے. اور پانچواں صیغہ ہوگا لتدخلانی. ویری گڈ. اور میننگ کیا ہوں گے؟ میننگ ہوں گے کہ وہ مؤنث ہے نا, وہ دو لازمن کرتی ہیں یا کریں گی. دخل کہہ رہے ہیں نا, دخلہ کہہ رہے ہیں نا. سوری, وہ دو لازمن داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی. ویری گڈ. اور پھر چھٹا صیغہ جو ہے وہ ہوگا لا خلنا. دیکھیں نون نسوہ کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اوکے. نون نسوہ کے لیے ہوگا لید خلنانی. ہاں یہ خل کیوں کہہ رہی ہیں آپ نے مضارع کیا پڑھا ہے بنایا اس کا؟ اس کا ہوگا مضارع ہوگا ید خلنا. نہیں, ید خلنا مضارع کیسے ہو سکتا ہے بی بی؟ دخلہ کا مضارع کیا بنے گا نون سے؟ دخلہ کا بنے گا ید. ابھی تو بنایا تھا آپ نے. دخلہ کا مضارع سر ید خلو. ہاں خلو ہے نا, تو خا پہ پیش ہے, یہاں پہ ید خلن کیوں کہہ رہی ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. تو اس کا جو صیغہ نمبر 6 ویسے جو مضارع میں بنے گا وہ ہوگا ید خلنا. نہیں, چھٹے میں تو نان نے آتا ہے نا, خلنا کیسے ہوگا؟
نہیں میں مطلب ابھی مزارے والا بتا رہی ہوں صرف ید خلنا، اور پھر جب اس کو ہم اس میں کریں گے تو ید 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 خلنانی. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. پہلے صرف آپ نے خا کے اوپر زبر کہہ دیا تھا، وہ میں کریکٹ کروا رہا تھا کہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. عین کلمے کا خیال رکھو. دیکھیں ہم شروع سے گردان میں یہی بات کرتے ہیں کہ عین کلمے کا خیال رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی سر. اوکے جی. اب باری کس کی آ گئی؟ بشرا ہو گئی جی. ناظم صاحب اب آپ کر دیجئے اس کے بقیہ 6. لَتُدْخُلَنَّ وہ ایک یہ تو کیوں ہو گیا؟ چھٹا 7واں صیغہ ہے نا، تو پیش کیوں آ گیا بھائی؟ دخلا یدخلو، دخلا نصرہ ینصرو، دخلا یدخلو، خلوی تو پیش ہی تو ہے. آپ تو خلو کہہ رہے، تو کیوں ہو گیا؟ تا پہ پیش کیوں ہو گیا؟ ہاں تد لا تد لا تدخل لا تدخل لا تدخلن لا تدخلن پیش کیوں ہو گیا؟ خلنا کیوں ہو گیا؟ لا تد کہہ رہا ہوں نا، خے پہ تو پیش ہی آئے گا نا. خا پہ آخر والے لام پہ کیوں پیش ہو گیا؟ وہ تو جمع کا ہو جاتا ہے. اچھا لا تدخلن جی، لا تدخلن جی. وہ ایک مذکر ضرور داخل ہو، وہ ایک مذکر لازمن داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. یہ وہ کیسے ہو گیا؟ جی وہ کیسے ہو گیا؟ تد ہے نا تو وہی ہوگا نا. یہ تو اس کا حاضر کا صیغہ ہے، 7واں صیغہ ہے نا. تو پھر کیا ہوگا اگر 7ویں آتا؟ وہ ایک 7واں وہ ہوتا ہے. نہیں سوری، تو ایک مذکر جی. تو ایک مذکر داخل لازمن داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. اوکے. اور لتدخلن تم دو مذکر لازم داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. جی. لتدخلن تم سب مذکر داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. ویری گڈ. لتدخلین خلی اتنا لمبا کیوں کھینچ دیا آپ نے؟ لتدخلین یہ خلی کیوں ہو گیا؟ خلی نہیں ہوگا. نہیں آپ کھینچ کیوں رہے اس کو؟ لام پہ زیر ہوگا نا، صرف یا کی آواز کھینچ کیوں رہے اس کو؟ جی. لتدخلین تد نہیں ہوگا، تد تو مجہول ہو جائے گا. لتدخلین اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں. خے پہ پیش ہے، تا پہ تو زبر ہی آئے گا، وہ تو یتانے کا ہے تھا. جی. لتدخلین تو ایک مؤنث لازمن. مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ خلینا کیوں کر رہے ہیں؟ زیر کو کھینچ کیوں رہے ہیں اتنا؟ اچھا لتدخلین لتدخلین ادھر کا پیش سنبھالتے ہیں تو ادھر غائب ہو جاتا ہے، ادھر پیش سنبھالتے ہیں تو ادھر غائب. جی نہیں میں پھر آپ کہتا ہوں نا لتدخلین. آپ پھر بھی میری بات نہیں کیچ کر رہے. یہ خلینا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لام کے بعد اب ای کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا کو کیوں کھینچ رہے ہیں آپ؟ وہاں پہ یا نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے صرف. کے لیے مذکر کے لیے. یہاں مذکر کہاں سے آ گیا؟ مؤنث کا صیغہ ہے نا یہ تو. ہاں تو آپ لام کے نیچے زیر ہے نا، تو اس زیر کو کچھ زیادہ کھینچ رہے ہیں آپ. اچھا ہے خلینا ہی، لیکن کھینچنا نہیں ہے. بھائی خلینا نہیں ہے، خلنا ہے. خلنا. اچھا لتدخل. اچھا لام پر وہ ہے ساکن ہے. قل ان اگر ساکن ہے تو خلی کیسے ہو جائے گا؟ لام کے نیچے زیر ہے. اچھا لتدخل ان یہ انا الگ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ خلنا نہیں پڑھ سکتے؟ خلنا لتدخلن لتدخلن. ہاں بالکل صحیح ہے جی.
وہ ایک تو ایک مؤنث داخل ہوتی ہے، لازمن داخل ہوتی ہے، یا داخل لازمن داخل ہوگی. ویری گڈ. لتدخلن یہ خلا تم دو کیوں ہو گیا؟ خا کے مؤنث نیچے زیر کیوں آ گیا؟ ایک تو آپ پھر تد پہ چلے گئے، تا پہ پیش کیوں کر دیتے ہیں آپ؟ لتدخلن جی ویری گڈ لتدخلن ویری گڈ. تم دو مؤنث لازمن داخل ہوتی ہو یا داخل ہوگی. جی لتدخلن تم Very سب good. مؤنث داخل ہوتی ہو یا داخل ہوگی. ویری گڈ. بہت اچھا جی. یہ آخری والا آپ نے بہت اچھا پڑھا. اوکے جی. طیبہ لاسٹ والے کر دیں آپ، بلکہ طیبہ Yes, آپ sir. ایسے کریں، آپ یہ نمبر 2 پہ چلے جائیں، حملہ پہ. حملہ. اوکے سر. حملہ اس کا ہے بن جائے گا یحملو. جی. ضرب یضربو اس کا وہ ہے، اور اس کا مطلب ہے اٹھانا. تو یحملو وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا. اس کا پہلا صیغہ ہوگا لیحملن، وہ لازمن اٹھاتا ہے نہیں، یا پھر اٹھائے سے گا. بولیے. لیحملن. ملنا ہوگا، یحملو کہا نا آپ نے. اوکے سر. لیحملن، ہر Very جگہ good. میم کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا لیحملن، وہ لازمن اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا. لیحملان، وہ دو لازمن اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. لیحملن، وہ سب لازمن اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. ویری گڈ. پھر اس کا مؤنث کے لیے ہو جائے گا لتحملن، وہ ایک مؤنث لازمن اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی. لتحملان، وہ دو مؤنث لازمن اٹھاتی ہیں یا اٹھائیں گی. لیحملنان، وہ سب مؤنث لازمن اٹھاتی ہیں یا اٹھائیں گی. ویری گڈ. بہت اچھے. امبر آپ اس کا اگلے بتا دیجئے 6. جی سر. اس کا سر نمبر 6 ہوگا. نہیں، نمبر 6 نہیں، نمبر 7. نمبر 7 جی. لیہ لیہ می ایک منٹ. لیہ ملو نہیں، یہ ملو سے لیہ ملنا. نہیں تو ایک تو یہ کہ یہ یا کہاں سے آ گیا؟ یا کہاں سے آئے سر؟ 7ویں صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا صحیح ہے. جی جی جی. تا ہوتا ہے اس میں، تو یہ ہوگا لام نہیں، لتہ ملنا. یہ لی کیسے ہو گیا؟ لی تو لا میں کئی ہو گیا. رائٹ. لتہ ملنا. اچھا، یہ ملنا کیسے ہو گیا؟ لام پہ پیش کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ لام پہ پیش جو ہے وہ جمع کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کون سا صیغہ کر رہی تو ہیں؟ میں کر رہی ہوں واحد مذکر. Okay. واحد مذکر، تو یہ ہوگا زبر ہوگا، لام کلمے کے اوپر زبر ہوگا. ویری گڈ. تو یہ ہوگا لتحمی لنا. آپ ادھر والا زیر سنبھالتی ہیں تو ادھر زیر لگا دیتی ہیں، ادھر اٹھاتی ہیں تو ادھر لگا دیتی ہیں. ابھی آپ نے لام پہ زیر لگا دیا. لا جی سر، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. لتحمی لنا ہوگا. پھر لی نہیں سوری، لا تحمی لنا. اوکے اوکے. ہاں بھائی سوری، وہ اصل بشرا کی لائن کٹ گئی، وہ کہہ رہی میں اندر نہیں آ پا رہی ہوں، مجھے کال کر دیں. جی سر. جسٹ گیو می اے منٹ. یہ انٹرنیٹ بڑا گڑبڑ کرنے لگا آج کل، کیا مصیبت ہے. شازیہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
خفیف. اچھا انیلا ہیں ہمارے پاس. انیلا وڈ یو لائک ٹو آنسر کوشچنس یا آپ میوٹ ہی سائلنٹ رہنا چاہتی ہیں؟ انیلا ہے یہاں پر جی. جی بشرا آ گئی آپ نہیں ہیں ابھی؟ کال جا رہی ہے آئی گیس. نہیں آپ آ رہی ہو. اس میں نام ہی نہیں آ رہا، اس کا کیا ہو گیا؟ چلے جی میرے خیال ہے اب کافی ہو گیا ہی. اچھا ہم تو کوشچنس پہ تھے. جی جناب شروع کر دیں آپ. جی سر میں کر رہی تھی. جی 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 سر تو پہلا جو فرسٹ میں یعنی صیغہ نمبر 7 کا جو کر رہی تھی تو وہ ہوگا لتحملن. ویری گڈ. کہ اس کا میننگ ہوگا کہ تو لازمن اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا. ویری گڈ بہت اچھے. پھر جو 8واں صیغہ اس کا ہوگا وہ ہوگا لتحملنی. اور اس کا ہوگا کہ تم 2 لازمن اٹھاتے ہو یا اٹھاؤ گے. ویری گڈ. اور تھرڈ ہوگا اس کا لتحملن. تم سب لازمن اٹھاتے ہو یا اٹھاؤ گے. ویری گڈ. اچھا ہاں نیکسٹ بھی کروں سر نمبر 10. ہاں یہ پورا 6 کر دیں آپ. ہاں اوکے تو نیکسٹ ہوگا اس کا لتحملن. ویری گڈ. اور یہ ہوگا کہ تو مونس لازمن اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی. ویری گڈ. اور پھر ہوگا لتحملانی. ویری گڈ. تم 2 مونس اٹھاتی ہو یا لازمن اٹھاتی ہو یا اٹھاؤ گی. ویری گڈ. اچھا اور پھر نمبر 12 ہوگا نمبر 12 ہوگا لتحملونانی. ملو نہیں ہوگا تحمل. لتحملنانی. جی نان نے لام کے اوپر جو ہے وہ جزم آ جائے گا. جی جزم نہیں ساکن. ساکن جی جی. لتحملنانی یعنی کہ تم سب مونس. نانی نہ کہے نان نے. ٹھیک ہے وہ نون سکیلا کا تاکہ ساؤنڈ پراپر آئے. جی جی اوکے جی. میرا خیال ہے اب یہ مزید اس کو کرنا کافی ہے. یہ 3 نمبر پہ رفع فتح سے اس کا پہلے یرفعو بنائیں اس کے بعد پھر اس کا کریں. اب میرے خیال ہے ہم 43B میں چلتے ہیں. جی حفظہ پتہ نہیں لائن بشرا آئی لائن پہ. میں آ گئی ہوں سر. یہ مشق نمبر 43B. جی یس سر. مندرجہ ذیل افعال کا پہلے مادہ اور صیغہ بتائیں اور پھر ترجمہ کریں. سر اس کے اندر ہمارے پاس پہلا ہے لأکتبنا. سر یہ اس کا مادہ ہے کتبنا کتبہ. نہیں مادہ ایسے نہیں ہوتا. مادہ ہوتا ہے کاف تا اور با. ٹھیک ہے سر. کاف وہ جو روٹ ورڈ ہے کاف تا اور با. کاف تا با ہمارا روٹ ورڈ کو. ہاں صیغہ. جی جی. اور سر صیغہ نمبر جو ہے یہ ہمارا 13 ہے. ویری گڈ بہت اچھے. ترجمہ. اور سر اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں ایک لازمن لکھتا ہوں یا لکھوں گا. میں کہنے کے بعد پھر ایک کہنے کی ضرورت ہے.
سر میں لازمن لکھتا ہوں یا لکھوں گا. ویری گڈ. اوکے جی. حفظہ ہے ناظم صاحب؟ جی سر. 2 نمبر. جی لنذهبن اس کا مادہ ہے ذهبا. صیغہ ذهبا صیغہ اس کا ہے 14 بھی ہو سکتا ہے اور 15 بھی ہو سکتا ہے. ترجمہ ہوگا ہم دو لازم جاتے ہیں یا جائیں گے. ہم دو لازمن جاتے ہیں جائیں گے. ہم سب لازمن جاتے ہیں یا جائیں گے. ویری گڈ. اوکے جی. طیبہ نمبر 3 کو سر اجازت دے دیں گے. ہم خود کر لیں گے ہوم ورک میں آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. اوکے شکریہ. تھینک یو. جی طیبہ. نمبر 3 لتحضرن اور اس کا مادہ ہے اس کا ہا ضاد اور را. حضر صیغہ اچھا تا ہے اس میں آ رہا تو یہ متکلم نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. تو سر یا تو یہ 4تھا صیغہ ہے یا پھر یہ 7واں صیغہ ہے. ویری گڈ. 4 کے ساتھ آٹومیٹک آپ کے منہ سے 7 نکلنا چاہیے. تفعلوا تفعلوا. پڑھائی ختم ہو جائے تو اوکے. یس سر. اوکے. یہ یا تو یہ 4 ہے یا پھر 7 ہے. سر وہ سوری میری بیٹی آ گئی تھی اس میں. نہیں کوئی بات نہیں. آج چھٹی کا دن ہے بھائی, بچوں کا حق بنتا ہے. بالکل سر. جی. اور سر حضرہ کی میننگز مادہ آپ نے بتا دیا اس کا. یس سر ہا ضاد اور را. اچھا سر حضرہ کی میننگز مجھے بتا دیں, میں بھول گئی. حاضر ہونا. اوکے حاضر ہونا. تو اگر ہم اس کا 4تھا صیغہ کریں گے جی تو لازمن حاضر ہوتی ہے یا ہوگی. اور اگر ہم 7واں صیغہ کریں گے نہیں وہ لازمن حاضر ہوتی ہے یا ہوگی, اور 7ویں صیغے میں تو لازمن حاضر ہوتا ہے یا ہوگا. ویری گڈ. جی امبر 4 نمبر. جی سر. نمبر 4 سر اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سین میم عین. ویری گڈ. اور یہ جو ہے یہ صیغہ نمبر 6 ہے کیونکہ یہ وہ جی ویری گڈ. نانے آ رہا ہے اس میں, نانی آ رہا ہے. اور اس کا میننگ ہوگا کہ وہ سب نہیں لازمن وہ سب لازمن سنتی ہیں یا سنیں گی. کتنی غلط بات کہی, کبھی ہوا ایسا؟ جی سر. اوکے جی بشرا. یس سر یہ ہے نمبر 5 لا يرفعن. اور سر یہ ہوگا یہ سر صیغہ نمبر 3 ہے اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ سب مادہ اور سر روٹ ورڈ ہے رافع عین. ویری گڈ. رفع. اور سر رفع کے مطلب ہے کہ وہ بلند کرنا. تو وہ سب مذکر بلند ہوتے ہیں یا ہوں گے, لازمن بلند ہوتے ہیں یا ہوں گے. ویری گڈ. جی ناظم صاحب نہیں ہیں. حفظہ ہے نہیں, حفظہ بھی نہیں ہے. طیبہ. یس سر. نمبر 6 لتحملن. تو سر یہ لتحملن جو ہے یہ 10 نہیں یس سر 10واں صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے ہا میم لام. ویری گڈ. حملہ یعنی اٹھانا. نہیں حملہ کے مین سے جی صحیح ہے. ہاں اٹھانا. یس سر بالکل ابھی کیا لتحملن. اور 10ویں صیغے میں یہ آ جائے گا کہ تو ایک مؤنث لازمی اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی. ویری گڈ. چلیے تو کافی لمبا ہے بھائی. ایسے کرو اب یہ باقی خود کرو. یہ 43 جیم میں چلو اب. جی اوکے سر. نمبر پھر 1 میں ہی کروں. ہاں جی کر لیں, آپ کر لیں. اوکے. نمبر 1 ہے لأكتبن اليوم مکتوبا الى معلمی. جی اچھا اس میں جو ہمارا پہلا لفظ آ رہا ہے لأكتبن. جلدی بس معنی کرتے جاؤ. اچھا کاف تابا کتبا تھا
یعنی اور الف کے ساتھ آ رہا ہے تو میں لازماً لکھتا ہوں یا لکھوں گا. میں آج لازماً لکھتا ہوں یا لکھوں گا خط معلمی اپنے میرے استاد کو، یعنی اپنے استاد کو. ویری گڈ. تو فائنل کر دیں. میں آج لازماً اپنے استاد کو خط لکھوں گا بہت یا اچھی، لکھوں گی. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. یہ رواں ترجمے میں آئی تھنک اٹس ویری گڈ. اسی طرح ہونا چاہیے. اوکے جی. امبر 2 نمبر. جی سر. نمبر 2 لنذهبن غدا إلى الحديقة. جی سر یہ ہوگا لنذهبن لنذهبن لازماً جاؤں گا. نہیں، ایک منٹ. لذهبن سر لذهبن سر یہ مجھے سیگا کنفرم نہیں ہو رہا. دیکھیے نون ہے نا، نون ایک ہی صیغے میں ہوتا ہے نون. نون نون نون. اوکے ہاں. متکلم کے اندر یعنی نمبر 14 یا 15 جی ہوگا. جی تو ہم دو لازماً جائیں گے حدیقتی الحدیقتی. سر حدیقتی کے میننگ کیا ہے؟ ٹی سی ایس کا لیٹر ایڈریس بھیج سکتا ہوں، پہلے کیک ملے گا تو پھر بھیج سکتا ہوں، ویسے نہیں بتا سکتا. سر جی سر آپ ایڈریس بھیج دیں. سر بالکل میرے ذہن سے نکل گیا. حدیقتی کا باغ، باغ تو نہیں ہے میننگ. جی 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 باغ کی طرف. تو بیچ میں لفظ یعنی کھا کہ کیوں جاتی ہیں آپ، یہ بتائیے مجھے. بیچ میں یہ جو غدن ہے نا، ہاں مطلب جس کے معنی یاد نہیں ہوتے وہ کھا جاتی ہیں. سر وہ آخر کے لیے میں نے رکھ لیا اچھا کہ چلیں آخر میں غدن کر کے دیں. پھر آپ سے. تو پھر جی آخر میں بول دیں. ہاں غدن کے معنی مجھے نہیں یاد آ رہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جس کے معنی یاد نہیں ہوتے وہ چھوڑ دیتی ہیں، بیچ میں سے آگے چلی جاتی ہیں. اب وہ آگے جا کے حدیقہ کا بھی یاد نہیں آ رہا ہے، اب کیا کریں گے. ہاں بھائی غدن کے معنی کوئی بتا سکتا ہے بغیر کیک کے؟ ان کو تو بتائے، ورنہ پھر آگے چلیں. غدن سر غدن کے مینس کل. کل. امبر تھینک یو. آپ روزے کی نیت کیا کرتی ہیں؟ سر ابھی مجھے وہ بھی یاد نہیں آ رہی، آپ نے اچانک سے پوچھا ہے. اوکے بشرا چلے آپ کر لیں. جی سر وہ ہوتا ہے نا وبصوم غدن نویت من اچھا شہر غدن رمضان. نویتو. جی 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 غدن نویتو بالکل. وبالصوم غدن نویتو من شہر رمضان. غدن یعنی کل. کل تو یہ ہو گیا کہ ہم دو لازماً باغ کی طرف کل باغ کی طرف جائیں گے. اوکے شکر. میں نے کہا کہ ہم دونوں کل انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. اوکے بشرا نمبر 3. یس سر. نمبر 3 لینصرن اللہ من ینصرہ. سر یہ لینصرن جو ہے وہ ہمارا صیغہ نمبر 3 ہے اور اس کے معنی ہوں گے وہ لازماً مدد وہ سب مذکر لازماً مدد کریں گے. اور لینصرن اللہ وہ سب مدد کریں گے اللہ کی. من ینصرہ سر ہو جو ہے وہ اس میں وہ ضمیر آ رہی ہے اور من ینصرہ اس میں بھی ینصرو جو ہے وہ ہمارا مدد کی معنی ہمارا روح ہے اس کی. وہ سب اللہ کی مدد کریں گے جو اس کی مدد میں جو ہے وہ جو کے لیے جو اس کی مدد کرے گا. ویری گڈ. وہ سب اللہ کی مدد کریں گے جو اس کی مدد کرے گا. آپ نے یہ وہ سب کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ پھر وہ سب مذکر ہے نا، پہلا صیغہ نمبر 3 ہے. دیکھیں سر یہ ینصرنا سے صیغہ نمبر لین سر یا والا تو یہی ہے نا، لینصرنا والا صیغہ نمبر 3. یہ غائب تو ہے لیکن پہلا ہے یا تیسرا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ سر اگر زبر ہوگا
را پہ تو وہ پہلا ہے، پہلا صیغہ ہے سر. اوکے یعنی پھر کہ وہ اللہ کی مدد، وہ لازماً اللہ کی مدد کرے گا نہیں ایک جو منٹ اس کی مدد ایک منٹ ایک منٹ وہ اللہ کی مدد کرے گا. آپ کیسے کریں؟ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ رفع ہے نصب ہے؟ سے رفع ہے، تو کون مدد ہو کر ہے، رہا ہے؟ اللہ اس کی مدد کرے گا. جی تو سر اللہ اس کی مدد کرے گا یا اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. تو یہاں تاکید کو تو غائب ہی کر دیا آپ نے. اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. ہاں ایسے ہی سر. اب معنی صحیح صحیح سر، ہوئے. سمجھ آیا. اب معنی صحیح ہوئے سر. اوکے چلیں جی. جی طیبہ 4 نمبر. تو یس آپ سر. تین سر میں مجھے رہ گئے آپ لوگ. نمبر 3 میں ایک چیز اور یہ بتا دیں کہ یہ اس میں ایسے بھی تو بن سکتا ہے نا، اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد ہاں کرتا ہے. بالکل بالکل دونوں بن جائیں گے. دونوں بن سکتے ہیں، بالکل صحیح. مضارع ٹھیک ہے. ہے. نمبر کرتا 4 ہے ہے کرے گا. ہاں لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ. اچھا دخلا ہے اس کا دال خا اور لام روٹ پر، تو لتدخلن وہ لازمی داخل ہوگا، یا پھر کھلنا 7واں نہیں صیغہ ہے، بھی ہو یہ آپ سکتا ہے پڑھنے میں غلطی کر رہے خلن. ہیں. یس سر اٹ از خلن. تو جب ہمارے پاس لام پیش آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارا، ہاں یہ تو تیسرا صیغہ ہوتا ہے وہ. تو وہ سب لازمی داخل ہوں گے دیکھیے عزت آپ والی لوگ مسجد میں. غلط کیوں کنسٹرو کر لیتے؟ لام پہ پیش ہوگا تو تیسرا صیغہ ہوگا، یہ کس نے کہا؟ لام پہ پیش ہوگا تو جمع ہوگی، جمع کا جمع صیغہ ہوگا، جمع کا صیغہ ہوگا. اور تا ہے تو یہ متکلم ہے، یعنی تا متکلم نہیں ہوتا ہے. نہیں کیا یہ ہو گیا؟ مؤنث بھی ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. مؤنث جائے بھاڑ میں، تا کیا ہوتا ہے؟ سر تا یتان میں سے ایک لفظ ہے نا. یتان میں ہے تو گھوڑے کے لیے ہے، ہاتھی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ ہاں سر ایک منٹ مجھے دیکھنے میں تھوڑا حاضر سا کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، متکلم کے لیے ہے. تا کس کے لیے ہوتا ہے؟ سر تا ہوتا ہے ایک تو مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے اور حاضر کے لیے بھی ہوتا ہے. بی مؤنث جمع کا ہوتا ہے تا؟ نہیں سر، وہ تو اس کے لیے یا ہوتا ہے، تو پھر اور جمع کے لیے متکلم ہو گیا. پھر تو سر یہ ہو جائے گا لتدخلن، مذکر کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے متکلم. ویری گڈ. تم سب مذکر داخل ہوگے عزت والی مسجد میں. ہیں مسجد حرام؟ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ سر مسجد الحرام کا ترجمہ جو ہے ہر جگہ یہی لکھا ہوتا ہے نا مسجد سر، الحرام کیونکہ کا یہ ترجمہ مرکب توصیفی ہے نا. غلط کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، اس کا نام ہے بھائی مسجد حرام. ٹھیک ہے سر، اسے پھر مسجد حرام ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تم سب داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اللہ کی رضا سے، اللہ کی یہ منشا ہمیں سے. تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حرام سمجھتے ہیں، یہ وہ والا حرام سمجھتے ہیں. نہیں سر بالکل بھی نہیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر مسجد حرام کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جی اوکے ٹھیک ہے سر. تو فائنل کر دیں اس کا. یس سر، تم سب لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ. اوکے ویری گڈ. جی اب کس کی باری آ گئی؟ امبر 5 نمبر. جی سر. نمبر 5 فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ہاں یہ آپ کو لا کو تھوڑا چھوٹا کریں، اب زیادہ بڑا کرتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. جی سر یہ جو فرسٹ ورڈ ہے، یہ جو ہے یہ سر اس کا جو ورڈ ہے وہ عین لام میم، یعنی وہ علم والے مادے کا ہے نا. میں اس میں کنفیوز ہو گئی. ایک عین لام میم ایک ہی مادہ ہے بس. ہاں جی عین لام یعنی جاننے کے حوالے سے نا، جانے گا. بالکل. اوکے تو فلا يعلمن اللہ الذین، آپ لوگ پھر گڑبڑ کر رہے ہیں. یہ طیبہ نے بھی 3 نمبر میں یہی گڑبڑ کی تھی.
دیکھیں جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک مذکر یہ وہ اس طرح کہتے ہیں کوئی. سمیع اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ سمیع اللہ کا مطلب بہت سمیع اللہ سمیع اللہ اللہ کو سننے والا. چلو. سمیع دخل اللہ زیدن کیا ہوتا ہے؟ جی دخل زیدن. دخلا کیا سر؟ میں مس کر دیا، آپ نے ابھی کیا بولا؟ دخل زیدن. زید داخل ہوا. شکر. اس میں یہ نہیں کہا کہ زید کو داخل ہونے کو کہا، یہ نہیں کہا. زید داخل ہوا ہے نا بیبی، سیدھی سیدھی. جی تو آپ یہ کہتی ہیں جی. کہ وہ ایک مذکر زید داخل ہوا. کیا ایسے کہتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں نہیں کہتے؟ سر ایسے نہیں. اس وہ لیے عجیب لگے گا عجیب سننے میں. لگے گا نہیں. اس کے اندر دیکھیں آپ ٹرمینالوجی بار بار پڑھ چکے ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں. اس میں ظاہر موجود ہے. یہاں آپ نے فاعل پوشیدہ اور فاعل اس میں ظاہر نہیں پڑھا. ہاں جی بالکل. تو جب یہاں پہ جو کر رہا ہے فاعل وہ موجود ہے، نام دیا ہوا اس کا زید، تو وہ ایک مذکر کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بالکل نہیں. زید جو ہے وہ دو مؤنثیں تو نہیں ہو سکتا نا زید. بالکل بالکل. تو یہاں دیا ہوا ہے فَلْيَعْمَنَ اللَّهُ. اب آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک مذکر. ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ ہوگا کہ اللہ لازمن جانتا ہے یا جانے صحیح ہے. گا، یا اللہ لازمن جانتا ہے یا جانے گا. جی سر. ویری گڈ. الذین صدقوا جو لوگ سچ بولتے ہیں. ویری گڈ. سچ بولتے ہیں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے بولتے ہیں؟ صدقو یہ ماضی ہے. جو لوگ سچے ہیں. سچے ہیں کہاں سے آ گیا؟ جنہوں نے سچ کہا. اچھا جنہوں نے سچ کہا. صدقہ صدقہ صدقو. صدقہ ٹھیک ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور لازمن جانتا ہے جو اور لازمن جانتا ہے جھوٹوں کو. ویری گڈ. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. جھوٹوں کو بہت اچھا ترجمہ ہے. ویری گڈ. اچھا دیکھیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے نا تو ذرا وہاں پر ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانے گا. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. بالکل. پاسٹ کو بھی جانتا ہے، پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے. تو جب اللہ کا معاملہ آئے گا تو جانے گا نہ کریں. صحیح. وہاں ترجمہ صرف کریں جانتا ہے. جانتا ہے. وہ چاہے آگے 10 لاکھ سال بعد میں ہونے والی چیز ہے تب بھی جانتا ہے. آج کی بھی چیز جانتا ہے جو 10 لاکھ سال پہلے ہو چکی ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ کے لیے جو ہے جانے گا نہ استعمال کریں. ٹھیک. جی جی سر. اس میں مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی ابھی بھی. یہ فا کو کس طرح کریں گے؟ فا بھی تو آ رہا ہے نا. امبر ویسے تم شکر کرو تم میرے سامنے نہیں ہو اور ڈسٹر میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جی. یہ فا ہم 10,000 دفعہ پڑھ چکے ہیں. اٹ از این کنجنکشن ہوتا ہے، یہ عطف ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پے سین پس یا تا واو تو. یہ ہم کم از کم 10,000 دفعہ کر چکے ہیں. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جی سر. ہاں مجھے میرے نکل گیا. فارم میں نوٹ کر دیتی ہوں سر. اوکے بشرا جلدی سے کرو، ٹائم کم رہ گیا. آخر کر لو 6واں نمبر جلدی سے. بشرا ہیں ہمارے ساتھ؟ پھر ڈراپ ہو گئی. طیبہ. یس سر. نمبر 6 وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ امتحان ہو گیا تمہارا.
یس سر میں بھی یہی سوچ رہی تھی. اچھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرو. بالکل سر. وَلَيَحْمِلُنَّ. اچھا حامیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے تو وَلَيَحْمِلُنَّ یہ تو ہم نے کیا بھی تھا شاید. اچھا اس میں یا آ رہا ہے اور لام کے اوپر پیش ہے تو یہ جمع میں آ گیا. جمع مذکر غائب. وَلَيَحْمِلُنَّ اور وہ لازماً اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے اسقالہم. ثقلہ بوجھ. اسقالہم جمع مکسر ان کے وزن ان کے بوجھ. اوکے. وَأَثْقَالًا اور اسقالن. سر یہ ورب بن گیا. نہیں آپ نے ابھی بتایا تھا ہم سے پہلے کیا تھا وہی اب بھی ہے. ثقلہ ٹھیک ہے سر. اور اچھا الف آ گیا تو یہ ہو گیا نصب حالت میں ہو گیا کیا. ہاں اور وزن مع اسقالہم. اچھا سر میں آگے مت کنفیوز ہو بھاگے تھوڑا سا. اسقالن کا کریں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بوجھ بھی اٹھانا اسقالہم میں ثقلہ. کیا تو تھا یہی لفظ تھا اسقالہم. ہم نہیں اس پہ آیا تھا. بالکل سر. وَأَثْقَالًا اور ہم بوجھ ہم نے بوجھ ہم اٹھایا. کیوں آ گیا سر الف اچھا نہیں اسقالہم تو اس کے جمع مکسر ہے ٹھیک. اور اس کے ساتھ سر یہ اس کے ساتھ ہی جوائن ہو جائے گا وَلَيَحْمِلُنَّ. نہیں آپ سارا مسئلہ یہ کر رہی ہیں کہ آپ ایزیوم کر رہی ہیں کہ یہ وہ لفظ نہیں ہے جو آپ جانتی ہیں حالانکہ آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. آپ نے ابھی اس کا ترجمہ کیا اس کا تجزیہ کیا. اسقالہم بالکل. اسقالہم ثقلہ بوجھ. اسقالہم جمع مکسر. اسقالن یہ ہو گیا نصب حالت میں ہو گیا تو یہ مفعول ہو گیا. معنی بھی بتاؤ مفعول اور اس کو سب کو بھاڑ میں ڈالو. اچھا بوجھ ختم. نکرا ہو تو کیا ہوگا کچھ بوجھ یا کوئی بوجھ. ختم. شروع سے کر دیں اب پھر. وَلَيَحْمِلُنَّ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ یا ان کے اسقالہم اپنے بوجھ. وَاسْقَالًا اور بوجھ مسقالہم ان اور بوجھ ان کے بوجھوں کے ساتھ. بھاگ رہی ہیں آپ وہ ترجمے سے بچ رہی ہیں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے. آپ وہ جو ذہن میں ہے نا وہ ڈالنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ. اسقالن کا ابھی آپ نے کیا ترجمہ بتایا. اسقالن بوجھ. نہیں یہ نہیں بتایا آپ نے پورا بتائیے. وَاسْقَالًا دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نکرا ہے تو آپ نے کچھ کیا تھا اس میں. یس سر کچھ بوجھ. تو یہ کیوں نہیں بول رہی ہو تم. اس لیے نہیں بول رہی ہو کہ تمہارا ذہن وہ ماں اسقالہم کی طرف ہے. ہاں سر صحیح کہہ رہے تو غلط کر رہی ہو نا تم. جو کر رہی ہو اس کو تو صحیح کرو. پھر سے کرو یہاں تک. ٹھیک ہے. وہ لازماً اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کچھ بوجھ. ویری گڈ. ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اوکے کسی چیز کے ساتھ. پھر وہ آ گیا اسقالہم. مع اسقالہم ان کے بوجھوں کے ساتھ. نہیں آپ نے اسقالہم کا کیا وہی اسقالہم کا کریں. ان کا کہاں سے آ گیا. ان کے بوجھوں کے ساتھ سے کیا یہی تو کیا اسقالہم کیا تھا اپنے. ہاں اسقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ. تو اسقالہم وہ بھی یہی ہوگا اپنے بوجھوں کے ساتھ. ہاں ٹھیک. ہم اور ہم ٹھیک ہے سر. اور وہ لازماً اٹھائیں گے کچھ بوجھ. اچھا اسقالہم کچھ بوجھ ہو گیا. او گاڈ یہ کیا ہو گیا. اور وہ لازماً اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان کے اپنے بوجھوں کے ساتھ. یا اب صحیح کیا سر میں نے. بالکل صحیح کیا. بہت شکر. وَلَيَحْمِلُنَّ اور وہ لازماً اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے اسقالہم اپنے بوجھ. وَأَسْقَالًا اور کچھ بوجھ. مع اسقالہم اپنے بوجھ کے ساتھ. ٹھیک صحیح سر بالکل سمجھ آ گیا. ہم صرف کیا کرتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کے جو معنی ہے نا ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. یس سر کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم لوگ.
ہاں آپ اپنے صرف توجہ دیں کہ جو لکھا ہوا ہے آپ اس کا ترجمہ کریں، اور جو پرنسپلز بتائے. اسقالن، اسقالہم کا ترجمہ کر لیا اور اسقالن میں پھنسی ہوئی ہے. سر بس ایسے ہی ہو جاتا اسقالہم کا ہے ترجمہ پریکٹس کر لیا اور اسقالہم میں پھنسی ہوئی ہیں. یس سر. اوکے، اب ذرا جلدی سے نیچے ہیں. کس کی باری ہے اب؟ امبر، ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی، بلکہ ہو گیا ہے. جلدی جلدی کر لو، یہ قرآنی مثالیں 2-3 کر چھٹی کریں. ہیں شاید 2-3 سر نمبر 1 ہے لأقتلنک. جی. یہ صیغہ نمبر 13 ہوگا جو متکلم والا. زبردست، بہت اچھے. اور یہ ہے یعنی کہ یہ تو ہو گیا کہ میں لازماً سر قتلہ کا ہے نا، یہ قتلہ ورڈ جو ہے قاف تا لام مادہ ہے نا اس کا. جی میں لازماً قتل کیا جاؤں گا، مگر کا بھی ہے. 1 منٹ، مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ کیا جاؤں گا میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ کیا جاؤں گا؟ ایکٹیو، پیسو، معروف، مجہول کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. سر اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں متکلم میں اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ اسی طرح ہوگا نا کہ میں قتل نہیں کیا جاؤں گا، نہیں سوری، میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا. پھر اس میں آپ یہ کیا جاؤں گا کہاں سے لے آئیں بیچ میں؟ جی سر. جی تو میں لازماً قتل کرتا ہوں یا کروں گا، اور کا جو ہے وہ ہو گیا جیسا، یعنی لائک. تو میں امبر صرف اس کے اوپر ایک بات کہہ سکتا ہوں، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سوری یہ دوسرا والا کا ہے، تمہارا یور مذکر میں جو آتا ہے حاضر مذکر والا کا. جی سر یہ وہ ہے متصلہ، ضمائر متصلہ مجرورہ. سوری. جی. اچھا، تو یہ ہوگا کہ میں لازماً تمہارا قتل کرتا ہوں یا کروں گا. ویری گڈ. اوکے جی. جی بشرا نمبر 2. بشرا بھی نہیں ہے. یس سر بشرا نہیں ہے. یس سر خالی میں اور وہی. اچھا سر یہ جو ابھی ایک کیا انہوں نے لأقتلنک کا، تو ہم لازماً تجھ کو قتل کریں گے ہوگا نا، یہ میں تو نہیں. ہم کیوں ہوگا؟ الف ہے نا، 13واں صحیح کا لأقتلن ہے نا. افلون ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں لازماً تمہیں قتل کروں گا، ٹھیک ہے سر. اوکے. اچھا نمبر 2 ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کتب اللہ نے لکھا، لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول لازماً غالب ہوں گے. ویری گڈ. اللہ نے لکھا میں اور میرا رسول لازماً غالب ہوں گے. ویری گڈ. جی آگے چلیے. نمبر 3 نمبر. میرا خیال ہے یار ٹائم آگے ہو گیا، ابھی اب تم لوگ خود کر لو، ٹھیک ہے؟ یس سر یہ ہم لوگ خود کر لیں گے. ہاں یہ خود کرو، اور تھوڑا سا اس کو جگہ پہ دیکھتے جاؤ. میرا تو خیال مشکل نہیں ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ. میرا خیال ہے میں ذرا سا نہیں سر انشاءاللہ ہو جائے گا. اوکے. اینی کوسچنز؟ نہیں سر، ابھی ایکسرسائز کریں گے تو آئی تھنک ہو جائے گا. ہاں ایکسرسائز کرو گے انشاءاللہ آ جائے گا. اوکے دین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.